الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق اللہ. دوستو، بھائیو، بزرگو، میں نے اس وقت میں قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ یونس میں واقع ہے تلاوت کی، اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا ہے. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وہی اللہ ہیں جنہوں نے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی منور اور روشن بنایا، اور پھر وقدرہ منازلا، پھر چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم لوگ جان سکو تعداد سالوں کی اور حسابات کو جان سکو، سالوں کی گنتی اور حسابات تم جان سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق. اللہ نے ان چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق طور پر، درست طور پر، یعنی بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ بامقصد اس کو پیدا فرمایا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون. اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جن کو علم ہے، سمجھ ہے. یہ آیت پاک کا ترجمہ تقریباً آپ کے سامنے آیا. تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے چند باتیں فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا، اور دوسری بات فرمائی کہ چاند کی منزلیں مقرر کی، اور پھر فرمایا کہ لتعلموا عدد السنین والحساب. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو حسابات معلوم ہو جائیں اور مہینوں، سالوں اور دنوں کی گنتی معلوم ہو جائے.
پھر آگے فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا بلکہ درست اور حق طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو کل ملا کر ان میں 3 باتیں ہیں۔ چاند و سورج کو اللہ نے شمس و نور ضیاء و نور بنایا، اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم حسابات کو جان سکو اور سالوں اور مہینوں کا پتہ لگا سکو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ سورج کو ضیاء بنانا اور چاند کو نور بنانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ سے اس کو ذکر کیا ہے۔ سورج اور چاند کو کبھی سورج کو نور کہا، چاند کو سراج کے نام سے تعبیر کیا، یا سورج کو سراج کے نام سے تعبیر کیا اور چاند کو نور کے نام سے تعبیر کیا۔ تو چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کو ضیاء اور نور جیسے ناموں سے ان کو نوازا۔ اب اس میں فرق بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں اور اس کی مختلف وجوہات بھی بتاتے ہیں فرق کی، سورج کی روشنی کا، چاند کی روشنی کا فرق۔ جیسے عام طور پر ایک مشہور بات ہے کہ جیسے منطق و فلسفے میں بھی ایک عبارت پڑھی جاتی ہے کہ چاند کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے مستفاد ہے، کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، کہ چاند کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے مستفاد ہے، سورج کی روشنی سے لی گئی ہے، یعنی سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو چاند کو روشنی ملتی ہے، اور اصل روشنی سورج کی ہے، چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے تابع ہے، اس سے مستفاد ہے۔ یہ عام طور پر ایک بات چل رہی ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ فلسفیوں کی کہی ہوئی بات ہے، فلاسفرز کی کہی ہوئی بات ہے، اور عام طور پر سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں۔ دیکھنے میں ایسے ہی نظر بھی آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے غروب ہو جانے کے بعد جب اس کی روشنی زمین پر پڑنا بند ہو جاتی ہے تو اس کی روشنی جو آسمان پر پڑتی ہے تو اس میں آسمان پر جو ستارے ہیں اور جو چاند ہے وہ چمکنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ہم کو رات کے اندھیرے میں چاند بھی نظر آتا ہے اور ستارے بھی نظر آتے ہیں، یہ عام طور پر مشاہدے میں بھی ہے۔ اور دن میں وہ چیز نظر نہیں آتی کھلے آنکھوں، کیونکہ دن میں سورج ہمارے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور خود سورج کی روشنی ہمارے درمیان میں تیزی سے پھیلی ہوئی رہتی ہے، تو اس تیز روشنی میں وہ ستارے اور وہ چاند نظر عام طور پر نہیں آتے، اگرچہ کہ کبھی کبھی چاند جو ہے دن میں بھی نظر آتا ہے، لیکن ستارے نظر نہیں آتے۔ چاند قریب ہے اس لیے نظر آتا ہے اور ستارے دور ہیں اس لیے عموماً وہ نظر نہیں آتے دن کے اوقات میں۔ تو بہرحال اس سے ایک ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی ہی سے حاصل کرتا ہے اور اسی سے مستفاد ہے۔ تو یہ فلاسفرز کی کئی بھی باتیں ہیں، ورنہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ میرے علم میں ایک حدیث ہے جو ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے، اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی روشنی دونوں کو اللہ پاک نے اپنی اپنی روشنیاں دے کے دنیا میں پیدا کیا، چاند کو بھی اور سورج کو بھی۔
چنانچہ ایک روایت میں موجود ہے کہ جب سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا تو دونوں برابر درجے میں چمک رہے تھے. چاند بھی اسی طرح چمک رہا تھا، سورج بھی اسی طرح چمک رہا تھا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے چاند کے اوپر اپنے پر مارے اور اس چاند کی روشنی کو سورج میں منتقل کر دیا گیا اور چاند کی روشنی مدھم پڑ گئی، دھیمی پڑ گئی. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے جو ہے یہ وجود میں آیا کہ چاند کی روشنی وہ سورج میں منتقل کر دی گئی اور سورج کی روشنی گویا بڑھ گئی اور چاند کی روشنی دھیمی پڑ گئی، مدھم پڑ گئی. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو چاند پر بعض نشانات نظر آتے ہیں وہ نشانات بھی جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں. تو غرض یہ تو روایت موجود ہے. اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورج بھی جس طرح سورج اپنی اصلی روشنی رکھتا ہے، چاند بھی اسی طرح اپنی اصلی روشنی رکھتا تھا، لیکن اس کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کر کے سورج میں بھیج دیا تو چاند کی روشنی دھیمی پڑ گئی. اب چاند کی روشنی جو چونکہ دھیمی پڑ گئی تو وہ روشنی ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند کی روشنی ظاہر ہوتی ہے. چونکہ اس کی روشنی دھیمی ہے تو تیز روشنی سورج کی، اس تیز روشنی کے سامنے چاند کی وہ روشنی ظاہر نہیں ہوتی. لہذا جب سورج غروب ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا تو چاند کی روشنی دکھائی دینے لگتی ہے. تو اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چاند میں روشنی نہیں ہے اور وہ سورج کی روشنی سے مستفاد، یعنی سورج کی روشنی سے روشنی لے کر چاند چمکتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ چاند میں بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی رکھی ہے اور وہ روشنی چونکہ منتقل کر کے دھیمی کر دی گئی اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے اور وہ اندھیرے میں اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے. تو غرض یہ تو روایت سے ثابت ہوتا ہے. اب یہاں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سورج کی روشنی کو، چاند کی روشنی کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا، کہیں ضیاء کہا، کہیں نور کہا، سراج کہا، سراجم منیرہ کہا، شمسم منیرہ کہا، وغیرہ وغیرہ الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے. اس کے الگ الگ معنی اور اس کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. ہم اس کی اس وقت میں تفصیلات میں جانے کے موڈ میں نہیں ہیں اور وہ اس وقت میں ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم اسی پر بات کو مکمل کرتے ہیں. اب آگے کی بات سنیے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والقمر وقدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ نے فرمایا کہ اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم حسابات کو اور سالوں کی گنتی کو جان سکو. قدرہ منازل کہا. قرآن کی اس آیت میں تو ہو کی ضمیر واحد ہے اور وہ واحد لوٹ رہی ہے چاند کی طرف، تو ذکر یہاں صرف چاند ہی کا ہے. تو منزلیں یہاں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ چاند ہی کی منزلیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، سورج کی منزلیں نہیں بیان کی جا رہی ہیں. منزل کیا ہوتی ہے؟ منزلیں کیا ہیں؟ منزلیں یہ جمع ہیں اور منزل واحد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منزلیں کا مطلب یہ ہے کہ راستے ہیں. سورج اور چاند چونکہ گھومتے ہیں تو ان کے گھومنے کے لیے اللہ نے راستے بنائے ہوئے ہیں فضا میں اور آسمانوں میں. آسمان کے اندر فضا میں اللہ نے چاند اور سورج کے گھومنے کے لیے راستے مقرر فرمائے ہیں. وہ ان راستوں میں گھومتے ہیں. چاند کے لیے بھی اسی طرح سورج کے گھومنے کے لیے بھی اللہ نے راستے مقرر فرما دیے ہیں، وہ انہی راستوں میں گھومتے ہیں. چنانچہ سورج اپنے راستوں میں گھومتا ہے تو وہ گھومتے گھومتے اس کے پورے راستے جتنے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان پورے راستوں کو مکمل کرے گا 1 سال بھر میں. اس کی منزلیں اللہ نے طے فرمائی ہیں 360 یا 65. تو وہ اپنی ان منزلوں کے اندر، اپنے ان راستوں کے اندر گھومتا رہتا ہے. ہر دن اس کا راستہ بدلتا رہے گا، ہر دن اس کی منزل بدلتی رہے گی اور وہ اپنی منزلوں کو بدل بدل کے طلوع ہوتا ہے، بدل بدل کے غروب ہوتا ہے. اس کی طلوع ہونے کی بھی جگہ طے ہے، غروب ہونے کی جگہ طے ہے اور گھومنے کی بھی جگہ طے ہے. وہ اس سے 1 انچ ہٹ نہیں سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب کرشمہ سازی ہے کہ سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے
360 غروب اور طلوع ہونے کی جگہیں اور پھر اس کے گھومنے کی راستے اللہ نے مقرر فرما دیے، اور وہ انہی راستوں سے گھومتا ہے اور اسی جگہ سے طلوع اور غروب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے 360 سال بھر کے ایام بنتے ہیں اور 365 بھی بنتے ہیں، تو اس سے ایک سال مکمل ہو جاتا ہے۔ جب سال مکمل ہو گیا تو سال بھر کی اس کی 360 یا 65 منزلیں بھی مکمل ہو گئیں۔ اب سورج واپس پہلی منزل کی طرف آ جاتا ہے اور پھر نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے سورج کی بھی منزلیں مقرر فرمائی ہیں، تو سورج بھی اپنی اپنی منزل میں گھوم رہا ہے برابر، اور چاند کے لیے بھی اللہ نے ایسی منزلیں مقرر کی، اور چاند کے لیے اللہ نے 30 منزلیں مقرر کی یا 32 منزلیں مقرر فرمائی ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 28 ہی منزلیں چاند کی ہیں، ایک دن چاند غائب رہتا ہے۔ تو غرض چاند کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کی ہیں، اس کے طلوع ہونے اور غروب ہونے اور گھومنے کی جگہ فکس ہے، اور وہ چاند انہی جگہوں میں انہی راستوں میں گھومتا ہے، اور وہ اپنا چکر لگاتے لگاتے گھومتے گھومتے ہر دن اپنی منزل اپنا راستہ بدل بدل کے گھومتے گھومتے مہینے کے ختم پر اپنی ساری منزلیں مکمل کر لیتا ہے۔ جب ساری منزلیں اس کی مکمل ہو گئیں تو اب اگلی منزل میں جب آئے گا تو نیا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو چاند کی پوری منزلیں ختم ہونے کے بعد ایک دن کے لیے اور کبھی کبھی 1.5 دن کے لیے چاند غائب رہتا ہے، وہ کسی منزل میں نظر نہیں آتا، حالانکہ اس کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل رہے گا تو محققین نے فرمایا تو اس کی چونکہ منزلیں 28 ہیں، تو 28 منزلوں میں تو آپ کو چاند نظر آئے گا۔ 29ویں منزل کے بعد جب چاند کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے، یعنی 28 منزل، بعض نے فرمایا کہ 29 منزلیں ہیں، تو 29 منزلیں جب اس کی مکمل ہو جاتی ہیں تو اب آگے چاند ایک دن کے لیے غائب رہتا ہے، اور بعض دفعے 1.5 دن کے لیے۔ یہ 1 دن اور 1.5 دن کی جب بات آئی تو محققین نے فرمایا کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 29 منزلیں نہیں 28 منزلیں ہیں۔ جب 28 منزلیں ہوں گی تبھی یہ حساب صحیح بیٹھے گا، اس لیے محققین کی رائے کے مطابق ہی ہم چلتے ہیں کہ 28 منزلیں جب چاند کی پوری ہو جاتی ہیں اور 1 دن کے لیے چاند غائب رہے گا تو 29ویں رات کو چاند جو ہے غائب رہے گا، اور اس کے بعد جب دوبارہ طلوع ہوگا تو وہ 1 تاریخ بن جائے گی، پہلی تاریخ ہوگی جب دوبارہ ظاہر ہوگا۔ تو چونکہ 1 ہی دن غائب رہا، 1 دن غائب ہونے کی وجہ سے چاند جو ہے 30ویں تاریخ کو جب دکھے گا تو 30واں چاند نہیں ہوگا بلکہ پہلی تاریخ کا چاند ہوگا، چونکہ 1 دن جو غائب تھا وہ 1 دن مکمل ہو گیا۔ اب وہ یعنی 29ویں دن غائب رہا اور وہ 29 اپنے چکر مکمل کر لیے، تو اب اگلے دن جو ظاہر ہوگا تو وہ پہلی تاریخ ہوگی۔ اور بعض دفعے چاند 1.5 دن غائب رہتا ہے، جب 1.5 دن غائب رہے گا تو 28 منزلوں میں تو آپ کو نظر آئے گا، اس کے بعد 1.5 دن غائب رہے گا کا مطلب یہ کہ 29ویں منزل میں پہنچ کے آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ 30ویں تاریخ کو آپ ڈھونڈیں گے چاند کے ساتھ، پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، تو نظر نہیں آیا، چونکہ آج آدھا دن وہ غائب رہے گا اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب 30 کو بھی چاند نظر نہیں آئے گا تو اعلان کر دیا جائے گا کہ آج چاند کی 30 تاریخ ہے اور پہلی تاریخ کل ہوگی۔ چنانچہ جب وہ آدھا دن گزار کے اگلے دن طلوع ہوگا تو اگلے دن چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور وہ مہینہ 30 دن کا ہو جاتا ہے۔ تو محققین نے فرمایا کہ جس مہینے میں چاند 1 دن غائب رہتا ہے وہ مہینہ 29 دن کا ہوگا، جب چاند 1.5 دن غائب رہتا ہے تو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور پہلی تاریخ اس کے بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر فرمائی ہیں، اور وہ اپنی منزلوں میں چاند گھومتا رہتا ہے، اور اب 1 مہینے میں اپنی ساری منزلیں اور سارے راستے وہ مکمل کر لیتا ہے، تو 1 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اگلے مہینے سے نئی منزل میں آ جاتا ہے چاند۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، اور یہ منزلیں مقرر کر کے چاند کو اس میں گھما رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کی دوسری آیتوں میں سورج کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے
کہ سورج کے لیے بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، تو لہذا سورج بھی ان میں گھومتا رہتا ہے، تو اب چاند کو بھی اور سورج کو بھی اپنی اپنی منزلوں میں ہم اس لیے گھما رہے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم لوگ حسابات کو رکھ سکو اور سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، دنوں کی گنتی کا تم حساب لگا سکو، اس کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا ہے۔ تو خدا پاک کی قدرت نے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور کرشمہ سازی نے چاند اور سورج کو بنایا ہی قدرتی طور پر تاریخوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے۔ اب اس آیت میں جو بات ہے وہ بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر نہیں کیا، سورج کی منزلوں کا، بلکہ چاند ہی کی منزلوں کا ذکر کیا، جبکہ سورج کی بھی منزلیں ہیں لیکن سورج کی منزلوں کا یہاں ذکر نہیں کیا، چاند کی ذکر کیا۔ اس کی حکمت یہ بیان کی علماء نے کہ دیکھو سورج کی جو منزلیں ہیں وہ سورج کی منزلیں انسان کو اپنے مشاہدے سے معلوم کرنا آسان نہیں ہے۔ آج سورج کون سی منزل میں ہے اور اس کی وجہ سے شمسی اور سورج کے اعتبار سے کون سی تاریخ ہے آج، یہ معلوم ہونا عام مشاہدے سے مشکل ہے۔ آج آپ سورج کو دیکھ لو، سورج دیکھ کے بتا دو کہ آج یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کتنا دن چل رہا ہے، بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، یہ مشکل بات ہے۔ ہاں جو لوگ علم ریاضی جانتے ہیں، سولار سسٹم جانتے ہیں اور جن کو فلکیات کا علم ہے، مہارت ہے، ماہرین فلکیات ہیں، وہ بتا سکیں گے کہ آج سورج کون سی منزل میں ہے اور اس منزل میں ہونے کی وجہ سے تاریخ کتنی بنتی ہے، وہ اپنی اس مہارت کے ذریعے سے بتا سکیں گے، ورنہ عام لوگ بالکل نہیں بتا سکتے سورج کو دیکھ کر کے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ لیکن آپ چاند کو دیکھ لو، چاند ماموں ایسے ہیں کہ صاحب آپ عام آدمی بھی چاند کو دیکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ آج کتنی تاریخ ہے۔ چاند طلوع ہوا، دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ آج یہ پہلا چاند لگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دوسرا چاند لگ رہا ہے، کوئی تیسرے دن دیکھ کے گیا یہ تیسرے دن کا چاند معلوم ہو رہا ہے، اور 14ویں دن چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی آسانی کے ساتھ یہ تو 14ویں دن رات کا چاند ہے، اور ذرا سا کم نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک دن کم ہو گیا، 14 سے ذرا کم نظر آ رہا ہے، 13ویں دن کا چاند معلوم ہو رہا ہے یا 15ویں دن کا چاند معلوم ہو رہا ہے کہ کل بہت زیادہ چمک رہا تھا، آج ذرا سا کم ہو گیا، 15واں چاند ہے آج۔ تو آدمی چاند کی حیت کو دیکھ کر کے تاریخ آسانی کے ساتھ بتا سکتا ہے، ذرا سا غور و فکر کر کے عام عقل رکھنے والا انسان بڑی آسانی سے جو ہے تاریخیں بتا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے اس وجہ سے اس آیت پاک میں چاند کی منزلوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ چاند کی جو منزلیں ہیں وہ آسانی سے سمجھی جاتی ہیں، مشاہدے سے معلوم ہو جاتی ہیں، ہر عام و خاص آدمی اس کا پتہ لگا سکتا ہے، اس کا علم رکھ سکتا ہے، اس کی جانکاری رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور یہی حکمت ہے کہ احکامات شرعیہ، رمضان کا مہینہ ہو یا یہ کہ شوال کا مہینہ ہو یا اس کی تاریخیں ہوں کہ صاحب پہلی تاریخ، 12ویں 15ویں تاریخ، 30ویں تاریخیں 13 14 15 کا روزہ رکھنا ہر مہینے کی، یہ سب جو احکامات شرعیہ ہیں ان کا دار و مدار اللہ نے سورج کی تاریخوں پہ نہیں رکھا، چاند کی تاریخوں پہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت نحن امت امیون، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم امت امیین ہیں، یعنی ہم بے پڑھے لکھے زیادہ ہیں، ان پڑھ زیادہ ہیں، اور اسلام کے احکامات پر ہر آدمی کو چلنا ہے، پڑھے لکھے کو بھی چلنا ہے، ان پڑھ کو بھی چلنا ہے، عام آدمی کو بھی چلنا ہے، خاص کو بھی چلنا ہے، شہری کو بھی چلنا ہے، دیہاتی کو بھی چلنا ہے، اس کو بھی چلنا ہے جس کے پاس گھڑی ہوتی ہے، جس کو بھی چلنا ہے جس کے پاس گھڑی نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی اس پر احکامات پہ چلنا ہے، جن کے پاس کیلنڈر ہوتا ہے اور ان کو بھی چلنا ہے جن کے پاس کیلنڈر نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ تاریخ جان سکتے ہیں ان کو بھی احکامات شرعیہ پر عمل کرنا ہے، جو لوگ تاریخیں اور اوقات نہیں جان سکتے، ان کو اتنا ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو بھی احکامات شرعیہ پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کو آسان بنانے کے لیے چاند کی تاریخوں پر مدار رکھا، شرعی احکامات کا، چاند کی تاریخوں پر شرعی احکامات کا مدار۔ بھائی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ہے،
15ویں شعبان کیسے معلوم ہوگی؟ چاند کو دیکھ لو، چاند 15ویں تاریخ کا آسانی سے معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ چاند دیکھ کے روزہ شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کے روزہ ختم کرنا ہے، تو اب چاند دیکھ لو، چاند نظر آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، روزے شروع کرو۔ اب روزے کب تک رکھنا ہے کہ دوبارہ جب چاند نظر آئے گا تب تک رکھنا ہے۔ تو لہذا اب چاند جب تک چمکتا رہے گا اس وقت تک روزے رکھتے رہیں گے۔ جب یہ رمضان کا چاند ختم ہو کے نیا چاند شوال کا نظر آئے گا، روزے چھوڑ دینا ہے۔ اب چاند ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، دنیا کی ہر کونے میں، بے پڑھا بھی پڑھا لکھا بھی ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اس کو آپ تاریخ بتاؤ نہ بتاؤ، آسانی کے ساتھ وہ رمضان شریف کے روزے جو ہے چاند دیکھ کر کے شروع کر کے اور چاند دیکھ کر کے ختم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دار و مدار چاند پہ رکھا، شرعی احکامات کا، روزوں کا، رمضان کے روزے اور 15ویں شعبان کا روزہ، ہر مہینے کی 13، 14، 15ویں تاریخ چاند کی روزہ رکھنے کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو وہ اس کو کیلنڈر میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ آج 13 ہے کہ 14 ہے کہ 15 ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ چاند دیکھ کر کے اگر وہ جو ہے سمجھ لیتا ہو، تاریخیں سمجھ لیتا تو وہ آدمی بھی 13، 14، 15ویں تاریخ کا روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے۔ تو الغرض دوستو، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے ذمہ لازمی اور ضروری چیز ہے، کم سے کم مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھیں، اسے یاد رکھیں کون سا مہینہ چل رہا ہے اور چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے گاؤں علاقے میں ایک دو آدمی کم سے کم ضرور ایسے ہونے چاہیے جو چاند کی تاریخوں کو جانیں اور معلوم رکھیں۔ اور اگر پورے علاقے میں کوئی ایک دو آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو چاند کی تاریخوں کی جانکاری رکھتے ہوں، ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تو پھر سارے علاقے والے گنہگار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ تو فرض کفایہ ہے، تو اس لیے ہم اور آپ یہ کہہ کر کے جو ہے یہ چھوڑ نہ دیں کہ بھائی چلو یہ ہمارے مسجد کے جو علماء کرام ہیں، مؤذن صاحب ہیں، وہ یاد رکھ لیں گے، بس ہمارا فرض کفایہ ہو گیا، ہم کو یاد رکھو نہ رکھو کوئی حرج نہیں۔ یہ تو میں نے عرض کیا کہ فرض کفایہ تو پورے محلے والوں کے اعتبار سے ہوا، ہر آدمی کے اعتبار سے، ہر آدمی کے اعتبار سے علماء نے لکھا کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی، رسول اللہ کے نزدیک بھی ہر مسلمان چاند کی تاریخ کو یاد رکھے اور چاند کی تاریخ کا حساب رکھے اور چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھے اور چاند کی تاریخوں کا لحاظ کرے، اپنے خطوط میں چاند کی تاریخیں لکھیں، اپنے تحریروں میں چاند کی تاریخیں لکھیں، اور اپنے بچوں کی پیدائش میں ڈیٹ آف برتھ میں بھی چاند کی تاریخوں کا لحاظ کریں، اور اگر کوئی معاملہ آپ کا ہو رہا ہے اس میں بھی چاند کی تاریخوں کو آپ درج کریں، اور کوئی تاریخی واقعہ آپ کے ہاں پیش آ رہا ہے اس میں بھی آپ چاند کی تاریخوں کا حساب رکھیں، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھیں۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، جو شمسی تاریخ ہوتی ہے، سورج کے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہے، اس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ انگریزی تاریخ کہتے ہیں، حالانکہ کوئی انگریز کی ایجاد تھوڑا ہی ہے انگریزی تاریخ، انگریزی نام پڑ گیا انگریزی تاریخ، حالانکہ یہ کوئی انگریز کی ایجاد نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ سورج کے اعتبار سے تاریخوں کا حساب و کتاب اللہ نے چلایا ہوا ہے، تو لہذا اس کو انگریزی تاریخ ویسے ہی نام دے دیا گیا۔ شمسی تاریخ ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے، علماء کے اصطلاحات میں اور اردو تحریرات میں اور دینی کتابوں کے اندر بھی شمسی تاریخ کا نام اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو شمسی تاریخ کو بھی آپ لکھتے تو ضرور ہیں کہ فلاں اگست کی 17 تاریخ، اگست کی 19 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے اگست کی 19 تاریخ تو یاد رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قمری تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی چاند کی آج کتنی تاریخ ہے، وہ ہم کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور 15 تاریخ چل رہی ہے کہ 16 تاریخ چل رہی ہے، ہم کو یاد رکھنا چاہیے، 17 تاریخ چل رہی ہے یا اس سے آگے چل رہی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو غرض جہاں آپ تاریخیں لکھتے ہیں آپ اس میں شمسی تاریخ ہمیشہ درج کرنے کا
اہتمام کرتے ہیں اور شمسی تاریخ اور انگریزی تاریخ لکھنے کا آپ جو ہے خیال کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ یہ معلوم کریں آج چاند کی کتنی تاریخ ہے، معلوم کر کے آپ وہ تاریخ بھی ساتھ میں لکھیے، کیونکہ چاند کی تاریخ کی حفاظت کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کو بھی پسندیدہ ہے، رسول اللہ کو بھی پسندیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو پسند کریں۔ بالکل اس کو مٹا دیں گے، ختم ہی کر دیں گے، کہیں نہ لکھا جاتا ہے، کہیں نہ پڑھا جاتا ہے، کہیں نہ اس کو بولا جاتا ہے، کہیں یاد بھی نہیں رکھا جاتا ہے، تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہماری ایک اسلامی تاریخ ہے اور قمری تاریخ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکامات کو، بہت سارے احکامات کو اس کے اوپر اس کا دار و مدار رکھا ہے، تو ہم کو یہ تاریخیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنا دیکھیے بہت آسان ہے، سورج کی شمسی تاریخوں کو یاد رکھنے کے مقابلے میں، اور اس کا جاننا بہت آسان بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے چاند کے دیکھنے کا اہتمام بھی ہوگا۔ جب ہر مہینہ شروع ہوتا ہے تو مہینے کے شروع میں چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا۔ چاند دیکھنے کا اہتمام سنت ہے، ہر مہینہ چاند رویت ہلال، یہ ہلال کیا ہے؟ ہلال جو کہتے ہیں نا، ہلال کہتے ہیں اس پہلی رات کے چاند کو جو بالکل باریک سا نظر آتا ہے، اسے قوس کی طرح سے، تیر کمان ہوتی ہے نا، کمان کی شکل میں جو چاند نظر آتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اور رویت کے معنی دیکھنا، رویت ہلال کے معنی پہلی رات کا چاند دیکھنا۔ اب رویت ہلال کی کمیٹی تو بنی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی والے بیچارے بیٹھ کے آفس میں چاند دیکھتے رہتے ہیں، اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں ان کی توہین نہ ہو، وہ بھی آفس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں چاند۔ چاند تو افق میں نظر آئے گا، آسمان پہ نظر آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پہلے آ کے آسمان پہ پہلے دیکھ لیتے ہوں گے، پھر جا کے آفس میں بیٹھتے ہوں گے دوسری جگہوں سے رابطے کرنے کے لیے، میں ان پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن چاند تو آسمانوں کے افق پر جا کے، کنارے پہ جا کے دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اور پہلی رات کا چاند زیادہ دیر نہیں رہتا، چند منٹ رہتا، بس چند منٹ کے لیے دکھائی دیتا، پھر غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ وہ چونکہ اندھیری جو سورج کی روشنی ہے وہ چلی جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، تو چاند بالکل اندھیرے میں آ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد چاند جو ہے پہلی رات والا زیادہ دیر تک آپ کو افق پر نظر نہیں آئے گا، تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، اس لیے اس کو غروب کے فوراً بعد ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن اب عام طور پہ غروب کے فوراً بعد اذانیں ہوتی ہیں مغرب کی اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تو لوگ نمازوں کی تیاری میں مسجد آ جاتے ہیں، لہذا اب نماز کے پہلے تو چاند دیکھنے کا موقع نہیں رہا۔ اب جیسے نماز سے فارغ ہوئے، سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھ کے، اوابین پڑھ کے اور نفلیں پڑھ کے یہاں سے جب گئے چاند دیکھنے کے لیے، تو تب تک تو چاند غائب ہو چکا اور وہ چھپ گیا، وقت اس کا پورا ہو گیا۔ اب چاند دیکھنے کی سنت ہر مہینہ ہماری چھوٹ جاتی ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ سورج غروب ہوتے ہی، عام طور پہ سورج غروب ہونے کے 2-4 منٹ کے بعد ہی اذانیں ہوتی ہیں، اور اذان ہونے میں، مکمل ہونے میں بھی 2-3 منٹ تو لگتے ہی ہیں۔ اگر ہم باوضو پہلے سے رہیں اور پہلے سے آ کر کے افق پر اور چاند آسمان کے کنارے پر چاند کو پہلے دیکھ لیں، اور پھر اگر مسجد آ جائیں یا مسجد آنے کے راستے ہی میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے چاند کو تلاش کریں، چاند دیکھ لیں، تو چاند دیکھنے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی آسانی کے ساتھ، اور مسجد میں آ کر کے نماز کی صفوں میں شامل ہونا بھی آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے ایک سنت کا اہتمام ہو سکے گا۔ لوگ رمضان شریف میں تو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نماز میں تاخیری ہو جائے، کوئی حرج نہیں، چاند دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور جب روزہ بھی رکھے ہوتے ہیں افطار کر کے 30واں، وہ جو روزے پورے ہو گئے، اب عید الفطر کا چاند دیکھنا ہے، تب تو لوگ نماز ہی بھول جاتے ہیں۔ روزہ چونکہ کل سے روزہ چھوڑنا ہے نا، تو افطار کر کے فارغ ہو گئے، سب چاند نماز مسجد کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، چاہے نیچے مسجد کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہو، بعض لوگوں کی تو نماز پوری بھی ہو جاتی ہے اور وہ چاند تلاش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو غرض یہ تو غلو ہے کہ صرف رمضان میں ہی اس طرح تلاش کرنا اور دیگر مہینوں میں تلاش نہ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر مہینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند کی تاریخوں کو معلوم رکھ کے اس کو لکھ کر اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ لکھیے، کہیں ڈیٹ آف ڈیتھ ہو جائے اس کے ساتھ لکھیے، شادی کی ڈیٹس کے ساتھ آپ چاند کی تاریخیں خالی رقعے میں لکھنا، اور وہ بھی بیچارے جو رقعہ چھاپتے ہیں وہ اپنی معلوم کر کے لکھ دیتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ صاحب شادی کون سی تاریخ میں ہے، تو آپ انگریزی تاریخ ہی بولیں گے، چاند کی تاریخ نہیں بولیں گے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کو
چاند کی تاریخیں بھی بولنا چاہیے تاکہ وہ تاریخوں کا بھی اہتمام باقی ہے۔ تو آپ شادی بیاہ میں، کوئی تقریبات میں، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، ہم کو انگریزی تاریخ کے ساتھ چاند کی تاریخوں کو ملا کے یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اہتمام کرنے سے چاند کی تاریخیں محفوظ رہیں گی اور ہماری نسلوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ضرور اہمیت ہے، کیونکہ اسلامی احکامات، رمضان کے روزے ہوں، شوال کے روزے ہوں، ذی الحجہ کے روزے ہوں، اور آپ کا ذی الحجہ کے اندر جو ہے عید کا دن ہو، اور عرفے کا دن معلوم کرنا ہو، حج کے ایام معلوم کرنے ہو، احرام باندھنے کا ایام معلوم کرنے ہو، رمی ہے، جمرات ہے، یہ فلاں جتنے بھی وہاں مناسک ہیں وہ سب معلومات کرنے ہوں، اور پھر اسی طرح سے شعبان 15ویں کا آپ کو روزہ رکھنا ہو، یہ جتنے اسلامی احکامات ہیں ان سب کا دار و مدار تو چاند کی تاریخ پر ہے۔ اب ہم چاند کی تاریخ کو یاد ہی نہیں رکھیں گے، اہتمام ہی نہیں کریں گے، تو پھر ان احکامات پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے تو اس کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چاند کی تاریخوں کو بھی اہتمام سے یاد رکھا جائے، بلکہ ہم نے بعض مساجد میں دیکھا کہ ایک بڑا سا کیلنڈر لگاتے ہیں، بڑا سا بورڈ لگاتے ہیں جن میں باقاعدہ روزانہ تاریخیں بدل بدل کے کارڈ رکھے جاتے ہیں، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ فلاں مہینہ چل رہا ہے، فلاں سن چل رہا ہے، اور فلاں تاریخ چاند کی چل رہی ہے۔ تو چاند کی تاریخوں کو بتانے کے لیے باقاعدہ بورڈ بنا کر کے رکھا جاتا ہے مساجد کے اندر۔ یہ اہتمام اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنی ذات میں بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اجر ملے گا آپ کو، یہ نہیں کہ یہ فضول چیز ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ ہم اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، بے وجہ یہ چیزیں اللہ نے نہیں چلائی ہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔